نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ ناظرین، آج اس مختصر نشست میں جس موضوع کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دعا کی قبولیت کے اسباب۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور انتہائی سمجھنے کی بات ہے کہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم دعا کی فضیلت کو جانیں گے اور اس کے بعد اسباب کو دیکھیں گے کہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی موجودگی میں دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں، اور تیسرا اس کا حصہ جو ہے وہ دعا کے آداب پر مشتمل ہے کہ کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے دعا مانگتے وقت۔ تو ناظرین، دعا کی فضیلت میں جو سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا کہ دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیارے پیغمبر نے بھی اور اللہ نے بھی دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے دعا۔ اگر آپ عبادت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اس میں دعا نہیں ہے تو گویا وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز معزز نہیں ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ انسان کا اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ انسان دلی طور پر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ میرا جو معبود ہے وہ اللہ ہے، میری دعاؤں کو سننے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، میری التجا کو سننے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، مجھے عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، اور میری مصیبتوں کو دور کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ حیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دیں۔ تو اس لحاظ سے بھی دعا کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، فرمایا کہ جو دعا کے دروازے کو کھولتا ہے، یعنی کہ کثرت سے دعا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے اللہ محفوظ کر دے، پریشانی سے محفوظ کر دے، تنگی سے محفوظ کر دے، اور کسی قسم کی تم پر شیطانی وسوسے جو ہیں وہ نہ تم پر حملہ کریں، ان سے اللہ تمہیں محفوظ کر دے۔ فرمایا یہ عافیت جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، اور جب بھی اللہ سے دعا کی جائے تو فرمایا کہ عافیت کی دعا کی جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یغضب علیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اللہ کے در کا بھیکاری نہیں بنتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے، کیونکہ اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ انسان گڑ گڑاتا ہوا اللہ کے پاس آئے، انسان روتا ہوا اللہ کے پاس آئے، انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوا اللہ کے پاس آئے، انسان اپنی جھولی کو پھیلاتا ہوا اللہ کے پاس آئے، تو اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اس میں انسان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، تذلل ہے، انسان اپنے آپ کو انتہائی نیچے گرا کر اللہ کے سامنے جاتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک بیماری سے درست کر سکوں۔ اللہ تو ہی ہے جو مجھے شفا دینے والا ہے، تو ہی ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم ترین حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، آدم کے بیٹے آ میرے پاس، جب تک تو آتا رہے گا، جب تک تو میرے در پر آتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا تو میں تجھے عطا کرتا رہوں گا، اگر تو مجھ سے بخشش مانگے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اگر تو مجھ سے رزق مانگے گا میں تجھے رزق عطا کرتا رہوں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف پوری زمین بھر کر اپنی محبت لے کر آؤں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اللہ پوچھ سکتا ہے، انسان میں جرت نہیں ہے، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جن میں، نہ کسی فرشتے میں، کہ وہ اللہ سے سوال کر سکے کہ اللہ یہ تو نے کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ آدم کے بیٹے تو نے مایوس نہیں ہونا، جب بھی تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے پاس تو نے آنا ہے، آ کر مجھ سے معافی مانگ لینی ہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، جب تک تو آتا رہے گا اس وقت تک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، یہ دعا کی فضیلت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، انسان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان محسنین میں شامل ہو جائے، نیکی کرنے والا بن جائے۔ اب یہ پہچان کیسے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، فرمایا کہ اللہ کو خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ محسنین کے قریب ہے۔ تو ایک تو احسان کی تعریف خود ہی اللہ نے بیان کر دی کہ محسن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جنت کی طمع، جنت کی لالچ ہے۔ انسان کو جو اللہ نے جہنم سے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، اور جنت کا جو طمع دیا ہے اس کا وہ طمع رکھتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ محسن بن جائیں، اپنے اندر خوف پیدا کریں، اپنے اندر ڈر پیدا کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے جنت کی امید رکھیں، اور جہنم کا خوف آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر آپ دعا کریں، اس دعا کے اندر انتہائی اخلاص ہوگا، اس دعا کے اندر انتہائی درد ہوگا، اس دعا میں آپ کی نیت خالص ہو جائے گی۔ جب یہ چیزیں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو ہے، جو اہم ترین ہے دعا کی قبولیت کے لیے، فرمایا کہ نفلی عبادت کثرت سے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب
فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ انسان کو دوست بنا لے، جو خالق کائنات ہے، جو عرش معلہ کا مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے سامنے فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کے خوف اور ڈر سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کانپ رہا ہوتا ہے، اس اللہ کی یہ شان کہ وہ کسی انسان کو اپنا دوست بنا لے۔ فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست کو کوئی تکلیف دی، اذیت دی، دشمنی رکھی، فرمایا کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں، آذنت بہ بالحرب، آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے اس شخص کے ساتھ جو میرے دوست کو تنگ کرتا ہے، اس سے کوئی عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی، اب اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک انسان اس وقت تقرب اختیار کرتا ہے، بہت قریب آ جاتا ہے کہ جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، توحید پر کاربند رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بھی اگر کوئی انسان آگے بڑھ کر ولایت کی منزل کو پانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، تو فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ انسان جب نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور نفل زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ان منازل کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو انسان کو ولایت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی وہ قربت انسان کو ملتی ہے کہ اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَحِبَّهُ، اور جب پھر اللہ اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کی یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتے ہیں اور اس بندے کو نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، کہ انسان کو نیکی اچھی لگے، نیکی کرنے کو دل کرے، انسان بھاگے دوڑے نیکی کی طرف، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن کی طرف اور نوافل کی طرف، جھکنے کی طرف، دعا کی طرف انسان دوڑتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے انسان کو اللہ عطا کر دیں کہ اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا کر دے، جو انسان کو پھر اللہ کی قربت کی انتہا کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ سے مانگے۔ تنگی میں تو ہر انسان مانگتا ہے، پریشانی میں ہر انسان گر گراتا ہے، روتا ہے، تکلیف میں ہر انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان خوش ہے، خوشحالی میں ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت ہے، اس وقت انسان اللہ کو پکارے، اللہ سے وہی راز و نیاز کی باتیں کرے، گر گرانے کی باتیں کرے، کبھی نعمت کا شکر ادا کرے، کبھی اللہ سے عافیت مانگے، کبھی توبہ کرے، کبھی اپنے پرانے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرے۔ تو فرمایا کہ من سر ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے، جس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے مشکل وقت میں، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ پھر خوشحالی میں اللہ سے مانگے، توفیق طلب کرے کہ یا اللہ مجھے مشکل وقت میں تو میرا ساتھ عطا فرما، مشکل وقت میں تو میری دعاؤں کو قبول فرما۔ فرمایا کہ جب تو خوشحالی میں اللہ سے دعائیں کرے گا تو تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنا شروع کر دے گا، اس وقت اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ تیسرا سبب تھا ناظرین کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا کام کیا ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کریں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد یذنب ذنبا ثم یتوضا ثم یصلی رکعتین
ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر اللہ لہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ پہلے نیکی کر لے۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ انسان فوری طور پر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعات نماز ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس کی دعا کو اللہ فوری قبول کرے گا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے ناظرین، آپ اگر دعا اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو کوئی نیکی کیجئے، کوئی صدقہ کر دیں، پھر اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی نیکی جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھا سبب ہے ناظرین دعا کی قبولیت کا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے، آدمی جو والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ناظرین یہ سبب بیان کر کے ابھی ہم اپنے اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم باقی اسباب جو دعا کے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے جو آداب ہیں انتہائی اہم ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر، میرے جانے کے بعد تمہارے دور میں یمن سے ایک قافلہ آئے گا، یمن سے، اور اس قافلے میں ایک شخص اویس بن عامر ہوگا، جس کو ہم اویس کرنی کہتے ہیں، معروف بزرگ۔ فرمایا کہ وہ قرن قبیلے سے ہوں گے، برس کی ان کو بیماری ہوگی اور اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وہ آ جائیں تو تم ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ شخص اپنی والدہ کا بہت تابعدار ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا، خدمت گزار ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اور اے عمر تو اس سے دعا کے لیے درخواست کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا، جب بھی یمن سے کوئی قبیلہ آتا میں سوال کرتا کہ تم میں کوئی اویس بن عامر نام کا آدمی تو نہیں؟ کہتے نہیں۔ ایک دن قبیلہ ایک ایسا آیا کہ جس میں اویس بن عامر بھی شامل تھے۔ پوچھا کہ آپ اویس ہیں؟ کہا کہ میں اویس ہوں۔ کہا کرن قبیلے سے ہیں؟ کہا کرن قبیلے سے ہوں۔ کہا آپ کو برس کی بیماری تھی؟ کہا برس کی بیماری تھی۔ اللہ نے شفا دے دی؟ جی شفا دے دی۔ تو کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، آپ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی کی تھی، آپ اپنی والدہ کے بہت خدمت گزار ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک دعا کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔